اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 33ویں دعا، دعائے استخارہ۔ بار الہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر چاہتا ہوں، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے اچھائی کا فیصلہ صادر فرما۔ ہمارے دل میں اپنے فیصلے کی حکمت و مصلحت کو القاء کر اور اسے ایک ذریعہ قرار دے کہ ہم تیرے فیصلے پر راضی رہیں، تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اس طرح ہم سے شک دور کر دے اور مخلصین کا یقین ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں تقویت دے اور ہمیں خود ہمارے حوالے نہ کر دے۔ جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کی معرفت سے عاجز رہیں، تیری قدر و منزلت کو سبک سمجھیں۔ جس چیز سے تیری رضا وابستہ ہے اسے ناپسند کریں، جو چیز انجام کی خوبی سے دور اور عافیت کی ضد سے قریب ہو اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تیرے جس فیصلے کو ہم ناپسند کریں وہ ہماری نظروں میں پسندیدہ بنا دے، جسے ہم دشوار سمجھیں اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ جس مشیت و ارادے کو ہم سے متعلق کیا ہے اس کی اطاعت ہمارے دل میں بھیج دے، یہاں تک کہ جس چیز میں تو نے تعجیل کی ہے، جلدی کی ہے، اس میں تاخیر، جس میں تاخیر کی ہے اس میں جلدی نہ چاہیں۔ جسے تو نے پسند کیا ہے اسے ناپسند اور جسے ناگوار سمجھے اسے اختیار نہ کریں۔ ہمارے کاموں کا اس چیز پر خاتمہ کر جو انجام کے لحاظ سے پسندیدہ ہو، اس لیے کہ تو نفیس و پاکیزہ چیزیں عطا کرتا ہے، بڑی نعمتیں بخشتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خداوند عالم سے خیر و برکت طلب کرنا یا خیر و سعادت کی طرف رہنمائی چاہنا استخارہ کہلاتا ہے۔ جب استخارہ دعا کی صورت میں ہو تو اس کے اثرات و نتائج مختلف ظاہر ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، ہمیں سفر کرنا ہے مگر تردد ہے، خشکی کا سفر کریں یا پانی کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز فریضہ کے اوقات کے علاوہ مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، 100 مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ کہو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کس بات کا القاء ہوتا ہے، بس اس پر عمل کرو۔ کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے، جس کام میں بہتری ہوتی ہے دل میں اس کا عزم پختہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح باقی ائمہ نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ قرآن کے ذریعے سے استخارہ بھی اس کا اپنا طریقہ ہے، تسبیح کے ذریعے سے ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ قرآنی استخارہ کس طرح ہے؟ دیکھیے، استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں سب سے پہلے استشارہ یعنی مشورہ کیا جاتا ہے اپنے دوست احباب گھر والوں سے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی مطمئن جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ استخارہ کریں۔ قرآن سے استخارہ دیکھنے کا طریقہ یہ کہ پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ درود پڑھیں اور پھر دعا پڑھیں۔ اے میرے اللہ، یہ تیری کتاب ہے، میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، اے میرے اللہ اس کا کوئی فیصلہ فرما۔ پھر قرآن کو کھولیں، پہلے صفحے کی پہلی آیت دیکھیں، اس کے مضمون پر نظر ڈالیں، وہ فعل و ترک کے فعل کا ہے کہ اگر وہ بشارت کی ہے، نوید ہے تو اس کو انجام دیں، اگر عذاب و وعید کا ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ اور اسی طرح تسبیح کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ دعا کریں، دعا کرنے کے بعد یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے طریقہ ہے، پہلے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھیں، 15 مرتبہ درود پڑھیں، اس کے بعد دعا فرمائیں، اے میرے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، میں نے یہ استخارہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے دنیا اور آخرت میں جو بھلائی ہے میرے اللہ تو عنایت فرما۔ پھر نیت کرے اور مٹھی بھر تسبیح کے دانے ہاتھ میں لے، پھر دانوں پر سبحان اللہ، دوسرے پر الحمدللہ، تیسرے پر لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اگر آخری دانے پر سبحان اللہ ہو تو یہ استخارہ درمیانہ ہے، چاہے اس کام کو کرو یا اسے ترک کر دو۔ اگر الحمدللہ ہے تو استخارہ بہتر ہے، اس کام کو کرو۔ اگر لا الہ الا اللہ آئے تو استخارہ بہتر نہیں ہے، اس کام کو ترک کر دو۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ جب استخارے کی نیت کرتے ہیں تسبیح کے ذریعے سے اور دانوں کو جفت یعنی 2 کر کے ان کو آگے چلاتے جائیں، 1 بچ گیا تو آپ کام کر لیں، اگر 2 بچ گئے ہیں تو اس کام کو نہ کریں۔